آگے ارشاد ہوتا ہے، دیکھیے کہ دین کو کس طرح سے ہماری قومیت کی اور ہماری حمیت کی بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا، لأبی آزر، اپنے والد سے، آزر سے، اتتخذوا اصناما آلہہ، کہ کیا تم بتوں کو اپنے خدا بناتے ہو؟ انی اراک، میں دیکھتا ہوں تجھے، وقومک، اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں۔ ناظرین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یعنی ابا جان کی قوم اور ہو گئی، اپنی قوم اور ہو گئی، اس لیے کہ ابا جان اور ان کی قوم جو ہے وہ بت پرست ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ بیٹا باپ سے علیحدہ ہو سکتا ہے، اور بیٹے کی قوم علیحدہ ہو گئی، باپ کی قوم علیحدہ ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ قومیت کی بنیاد تو پھر دین ہے۔ قومیت کی بنیاد تو خون نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے، اور نہ قومیت کی بنیاد وطنیت ہے، اور نہ علاقہ پرستی ہے۔ دین جو ہے وہ اصل قومیت ہے، اور دین جو ہے وہ اصل ہماری حمیت اور غیرت کی بنیاد ہے۔ پروفیسر صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے کہ انہوں نے تارے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے جو میں نے بھی آیت پڑھی، انی وجہت وجہی، اس پہ آپ کو ارشاد فرما دیں۔ جی، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتے تھے، تو جب انہوں نے تارے کو چمکتے ہوئے دیکھا، انہوں نے سمجھا کہ شاید چمک رہا ہے، شاید یہی رب ہے۔ لیکن جب تارا ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ میں ڈوبنے والے کو تو پسند نہیں کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے چاند کو بڑی آب و تاب سے چمکتے ہوئے دیکھا، سوچنے لگے کہ شاید یہی رب ہوگا۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرماتے ہیں کہ یہ رب کیسے ہو سکتا ہے، میرا رب تو قائم رہنے والا، زندہ رہنے والا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جب سورج کو دیکھا، کہنے لگے ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، فرمانے اللہ احب الافلین، میں ایسے ذات کو کبھی رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو ڈوب جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ تاثر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قائم رہنے والی ہے، قائم تھی اور قائم رہے گی۔ جو ابتدا میں نے گفتگو کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کی بات تھی، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے قائم رہنے کی بات ہے۔ حی قیوم ہے، اور جو قیوم ہے اس کو چھوڑ کر کسی ایسے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا جائے جو قائم رہنے والا نہیں ہے، یہ انسان کی بات درست نہیں ہو سکتی۔ لہذا جو حی قیوم ہے اور قادر ہے، مالک ہے، اس رب کے ساتھ اپنا تعلق مستحکم کر کے اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان واقعات کو اور انبیاء کرام کے واقعات کو محض اس لیے بیان فرمایا ہے کہ ہم ان سے کوئی عبرت حاصل کریں اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں اس حی القیوم نے ان کو مختلف سزاؤں میں مبتلا کیا۔ ہم اپنے آپ کو اس حی القیوم کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد اس کی بندگی کریں، اس لیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی سے منحرف ہوتا ہے وہ مختلف قسم کی مشکلات اور مصائب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے، اطمینان تلاش کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، مگر اصل سکون اور اطمینان اللہ کی عبادت میں ملتا ہے، اس کے ذکر میں ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں ایسی ذات کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں جو فنا ہو جاتی ہے، اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ہمارا رب قائم ہے، زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔